اس مسئلے پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ، جہاں پر امت کا مفاد ہو، اجتماعی مفاد ہو، جہاں پہ سب کا مفاد ہو، جہاں پہ سب کا مفاد ہو وہاں پہ بیک ہو جانا چاہیے۔ پوری امت کا جہاں مفاد ہو، اجتماعی مفاد جہاں پہ ہو وہاں پہ بیک ہونا چاہیے۔ اور جہاں پہ پوری امت کا مفاد نہیں ہے، صرف اپنا ذاتی مفاد ہے، تو ذاتی مفاد کے چکر میں مصالحت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں پہ اپنے پہ بنائے تو چاہے آپ قربان ہو جائیں، چاہے آپ کی عزت و آبرو تباہ ہو جائے، چاہے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، چاہے آپ کے گھر بار آپ کے خلاف ہو جائے، چاہے آپ کے اہل زمان آپ کے خلاف ہو جائیں، حق بولنا ہے تو بولتے رہیے، چاہے اس کے لیے ذاتی طور پہ آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑے۔ لیکن جہاں پر امت کا نقصان ہو، جہاں پہ اجتماعیت کا نقصان ہو، تو وہاں پہ آپ امت اور اجتماعیت کا نقصان نہ کریے، وہاں پہ مصالحت کر لیجئے، آپ پیچھے ہو جائیے، اپنے آپ کو بیک کر لیجئے اور امت کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھیے۔ امام حسن مصطفیٰ کے سامنے لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی فوج تھی، مسلمانوں کا لشکر تھا، جو اگر امام حسن اگر بیک نہیں ہوتے تو یہ لاکھوں لاکھ کا جو لشکر تھا یہ آپس میں لڑ کر کے تباہ و برباد ہو جاتا۔ اس سے پہلے کتنی تباہیاں ہو چکی تھی۔ امام حسن مصطفیٰ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ اب مزید تباہ نہ ہو، مزید خون ریزیوں سے دوچار نہ ہو، مزید ہلاک نہ ہو، مزید تباہ نہ ہو، اس لیے آپ نے امت کی حفاظت کے لیے آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، حکومت سے دستبردار ہو گئے، اپنا نقصان قبول کر لیا لیکن امت کا نقصان قبول نہیں کیا۔ جب بھی تصادم ہوگا، جب بھی ٹکراؤ ہوگا آپ کے ذاتی نقصان کا اور امت کا نقصان کا، اجتماعی نقصان کا، تو ذاتی نقصان کو قبول کر لیجئے اور اجتماعی نقصان کو قبول مت کریے، اجتماعی مفاد میں کام کریے۔ جب بھی ٹکراؤ ہوگا اپنے مفاد کا، امت کے مفاد کا، تو نقصان اپنا اٹھائیے، امت کا نہ اٹھائیے۔ امام حسن مصطفیٰ کے سامنے امت کا نقصان سامنے تھا، اپنا بھی نقصان سامنے تھا۔ امام حسن مصطفیٰ نے اپنا نقصان تو اٹھا لیا، خود کتنی بڑی قربانی دی، پوری عمارت کی قربانی دی، پوری حکومت کی قربانی دی، یہ خود اپنی قربانی دی، تو اپنی سطح پہ تو قربانی امام حسن مصطفیٰ نے دی، لیکن امت کی سطح پہ آپ نے لوگوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا، برباد ہونے سے بچا لیا، قتل ہونے سے بچا لیا اور پوری امت میں امن و امان قائم کر دیا امام حسن مصطفیٰ نے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ہمارا مفاد ٹکرائے، جہاں پہ امت کا مفاد ٹکرائے، تو اپنے مفاد سے تو ہم سودا، اپنے مفاد کے حوالے سے تو مفاہمت کر لیں، لیکن امت کے حوالے سے مفاہمت نہ کریں، امت کے فائدے کو سامنے رکھیں، اپنا فائدہ سامنے نہ رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ امام حسن مصطفیٰ کے سامنے جو ایک نئی حکومت بن رہی تھی، وہ اگرچہ اسلام کی مثالی حکومت نہیں تھی، آئیڈیل حکومت نہیں تھی، خلافت راشدہ نہیں تھی۔ اسلام کی جو آئیڈیل حکومت ہوتی ہے، مثالی اور نمونے والی حکومت ہوتی ہے، وہ خلافت راشدہ ہوتی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد خلافت راشدہ ختم ہو رہی ہے، خلافت راشدہ جا رہی ہے اور اس کی جگہ پہ بادشاہت قائم ہو رہی ہے۔ لیکن امام حسن مصطفیٰ کے سامنے یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے خلافت راشدہ یہ ختم ہو رہی ہے، بادشاہت آ رہی ہے، لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود امیر معاویہ صحابی ہیں، عدل و انصاف، اپنے قوم میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی حمایت میں لڑنے والے ہیں، مسلمانوں کے مفاد میں کام کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آئیڈیل حکومت تو ختم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ایک نسبتاً ایک بہتر حکومت ہمارے بعد رہے گی، اس لیے آپ دستبردار ہو گئے، آپ بیک ہو گئے، امت کو تباہی سے بچا لیا اور ایک ایسی بادشاہت کو آپ نے قبول کر لیا کہ جہاں پہ خلافت راشدہ تو نہ تھی لیکن مجموعی اعتبار سے انسانوں کا مفاد تھا، جہاں پہ تقویٰ تھا، جہاں پہ دینداری تھی، جہاں پہ عدل و انصاف تھا، اس لیے امام حسن مصطفیٰ بیک ہو گئے۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے جو ان کے سامنے جو امیر تھے، جو سلطان تھے، امیر معاویہ، ان سے اتمام حجت کر لیا تھا، آخری بات کر لی تھی، ان سے بحث کر لی تھی، آخری گفتگو کر لی تھی۔ امام حسن مصطفیٰ اب اتمام حجت کر چکے تھے۔ اتمام حجت کے بعد اگر امام علی مقام امام حسن مصطفیٰ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے اور قوم تباہ ہوتی، امت تباہ ہوتی، تو آج کے خوارج مزاج یہ علل اعلان کہہ رہے ہوتے کہ دیکھیے امام حسن نے اگر صلح کر لی ہوتی تو اتنا ہزاروں مسلمانوں کی جانیں نہیں جاتی۔ جب انہوں نے امیر معاویہ سے بات کر لی تھی اور سمجھ گئے تھے کہ یہ بیک ہونے والے نہیں ہیں، اب یا تو ہمیں بیک ہونا ہے یا مسلمانوں کو قتل کرانا ہے، تو ایسی صورت میں بیک کیوں نہیں ہوئے؟ آج یہ یزیدی، آج خوارج مزاج لوگ یہ کہہ رہے ہوتے
امام حسن مجتبیٰ کے سامنے مستقبل بھی تھا اور اپنے مسلمانوں کا خون بھی تھا، مسلمانوں کی جان و مال بھی تھی، اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے چونکہ امیر معاویہ سے اتمام حجت کر لیا تھا، اس لیے آپ بیعت ہو گئے اور حکومت ان کے حوالے کر دی۔